صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو بزرگو، ہماری یہ جو مجلس ہے وعظ و تقریر کی مجلس نہیں، بلکہ اس مجلس سے ہم جب اٹھیں گے تو ایک اونچی فکر لے کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ دوستو، اس میدان کی جو باتیں ہیں، اس فن کی جو باتیں ہیں، اسی میدان کے شہسوار یہاں موجود ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھانے ہی کے لیے یہاں آئے۔ اور یہ جو مجلس ہے دوستو، اس کی نسبت بہت اونچی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نسبت کی وجہ سے چیز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں جو استعمالی کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو کوڑا کرکٹ میں جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں ہم دیکھیں تو ہم ایسے ہی آگے بڑھ جائیں، لیکن ہماری نظر پڑی ایک ایسے کپڑے پر جس کا تعلق قرآن کریم سے تھا، چنسی ہے قرآن کریم کا غلاف۔ اس کو ہم کہیں پڑا ہوا دیکھے تو مومن آسانی سے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، وہاں سے لے گا، اس کو آنکھوں سے لگائے گا اور کسی اونچی جگہ پر رکھے گا۔ تو دوستو، دونوں کپڑے ہی ہیں، ہمارے جسم کے استعمالی کپڑے بھی کپڑے ہی ہیں، قرآن کریم کا جو غلاف ہے وہ بھی کپڑا ہی ہے، لیکن اس کی نسبت بہت اونچی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے اس کا تعلق جڑ گیا۔ تو دوستو، یہ جو مجلس ہے ختم نبوت کی مجلس، ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا ایمان حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صرف پیغمبر اور رسول ہونے کا ایمان نہیں ہے، بلکہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، دوستو اسی طرح خاتم النبیین بھی ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ہمارا فرض، ہمارے ایمان میں داخل ہے، ورنہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ تو دوستو، اس مجلس کی بہت اونچی نسبت ہے۔ اللہ کرے کہ اس مجلس کی جو نسبت ہے اس کی صحیح عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ دوستو، اس مجلس میں ہم کو زیادہ احساس ہے کہ تمل بولنے والے، جن کی مادری زبان تمل ہے، ہم بھی تمل ناڈو کے ہیں، لیکن ہماری صوبائی زبان ہم بولتے بھی نہیں، بولنے نہیں آتا بھی نہیں، اس لیے سامعین کرام سے ایک اعتبار سے معذرت بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد مدراسی حضرت، آپ حضرت سنے ہوں، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ، حضرت فرماتے تھے تمل زبان تو ایسے ہی حضرت بولتے تھے، کبھی کبھی سبق میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو اکتاہٹ کو دور کرنے کے بعد حضرت بولتے تھے تمل زبان بابا آدم کی زبان ہے،
حضرت آدم علیہ السلام حضرت کا نزول کہاں ہوا؟ وہاں تمل ہی بولی جاتی ہے. اس سے حضرت ثابت کرتے تھے کہ تمل زبان معمولی زبان نہیں، بہت اونچی زبان. اب بھی چند سال پہلے اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ ثابت کیا گیا. اصل بات تو نہیں ہے، ایسی بات آ گئی. ترووڑور اس کے بارے میں موحد ہونے کا، وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، یہ مشہور ہے. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300-350 برس پہلے کا. اس کے جو اشعار ہیں آج بھی گورنمنٹ بسوں میں اس کے اشعار لکھے جاتے ہیں. آج کل تو اس کی وضاحت نیچے معمولی سیدھی زبان میں، سادی زبان میں اس کی شرح کی جا رہی ہے. پہلے تو صرف اس کے اشعار لکھے جاتے تھے. اتنی فصاحت ہوتی تھی، جن کی زبان عربی کیا ہوتے ہیں، تمیز زبان ہے وہی جانتے ہیں اس میں کتنی فصاحت تھی. اور یہ کب کا تھا؟ قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300-350 برس پہلے. بہرحال کام تو کرنا ہے. زبانی جو عصبیت یہ سب نہیں ہے میرے دوستوں. ان سب چیزوں کو ہمارا مذہب ختم کرنے ہی کے لیے آیا. ہمارا جو مذہب اسلام ہے عصبیت کو ختم کرتا ہے. تو دوستوں امام مالک علیہ الرحمہ کا ایک عجیب ملفوظ حضرت فرماتے ہیں، بس پوری زندگی کے لیے وہ ایک ملفوظ ہمارے لیے رہنما. حضرت فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح بها اولها. اس امت کا آخری طبقہ، جس میں ہم آپ قیامت تک آنے والی پوری امت داخل، اس امت کا آخری طبقہ اسی راستے پر چل کر کامیاب ہو سکتا ہے جس راستے پر چل کر اس امت کا پہلا طبقہ یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ اس راستے پر چل کر کامیاب ہو چکا، جن کو دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دونوں طرف سے اللہ کی رضامندی، یہ بھی راضی وہ بھی راضی. ورنہ تو اور لوگوں کو قیامت میں اس کا اعلان ہوگا. اللہ جن کو نوازیں گے، اللہ کرے کہ ان میں ہم لوگوں کا بھی شمار. یہ کون سا مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا؟ اللہ ہم سب کو خاص طور سے اس مجلس کی برکت سے اس دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو دوستو حضرت فرماتے ہیں حضرات صحابہ ایک راستے کو بچھا کر چلے، کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اس راستے پر حضرات صحابہ امرن چل کر کے بتا دیے، بس اسی راستے پر چلنے پر قیامت تک کے لیے کامیابی ہے. ہماری طرف سے کسی اور کی طرف سے نیا راستہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں. دوستو دوسری بات، اللہ کی جو صفتیں ہیں ان میں اونچی صفت ہے اللہ کی سمریت. اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو بھی کسی کی ضرورت نہیں. اگر ہم اپنی صلاحیت کو، اپنے اوقات کو دین کے لیے استعمال کریں گے تو میری آخرت کریں گے. اللہ کا دین وہ بالکل جیسا اللہ مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے. چلنے والے کی کامیابی ہے، اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی، آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے بڑے ایک بات بولتے تھے، ڈرتے رہو کرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، دونوں کرنا ہے. کرتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے. کبھی بھی ہمارے دل میں کر رہا ہوں، میرے دوستوں بہت خطرے کی بات ہے. تو دوستوں ہماری مثال تو ایسی ہے، اگر اللہ دین کا کام، دین کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی اپنی جگہ وہ چھوٹا کام نہیں ہے. سمجھنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ چھوٹا کام بڑا کام نہیں، بلکہ دین کا کام چاہے چھوٹا ہی ہو بہت اونچا مقام ہے اس کا. تو دوستو اللہ کی جو شان ہے شان بے نیاز،
آن کے آن میں اللہ جو چاہے کر سکتا. قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ نے انسان کی جو پیدائش ہے اس کے جو کتنے منازل سے مرتبے سے طے ہو کر آتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ آیت جب نازل ہوئی. دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین وحی میں سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبداللہ ابن سعد ابن ابی سلام رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین وحی میں سے. تو آیت نازل ہوئی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ کا معمول تھا اس صحابی کو بلا کر کے لکھوانا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے لکھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً إِلَى آخِرِهِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے ہیں وہ صحابی لکھ رہے ہیں. صحابی چونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی اس آیت کا مطلب سمجھتے تھے. یہ آیت ختم ہو رہی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سلام رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں غیر اختیاری طور پر چونکہ معنی سمجھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے سے پہلے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ان کی زبان سے نکل گیا. کیوں معنی سمجھے ہو ہم انسان کو جو پیدا کرتے ہیں کتنے مراتب سے اس کو گزارتے ہیں کئی چلے اس پہ گزارا جاتا ہے سب بولنے کے بعد حضور ابھی نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی ان کی زبان سے نکل گیا تبارک اللہ احسن الخالقین. حضور بولے جو تمہاری زبان سے نکلا وہی لکھو اس لیے کہ وحی بھی وہی اللہ کی طرف سے اس آیت کا اختتام بھی وہی ہے وہی لکھو. دوستو غور کرنے کی بات آج ہماری حالت اللہ نے ستائی کا معاملہ کیا ہے. ہمارے ہزاروں عیوب گناہوں کو چھپا کر کے لوگوں کے درمیان میں چلنے پھرنے کے حامل اللہ بنایا. ورنہ تو دوستو ہماری تو یہ حالت ہے کہ اگر فرشتوں کو اللہ یہ حکم دے ان خبیثوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تب نماز کے لیے گئے تو فرشتوں کا ڈنڈا مار کھا کر کے باہر آ جائے ہم تو اس قابل ہیں. دوستو آپ میں سے بہت سے مستثنا ہیں پورے ہی مستثنا ہیں حالات کے اعتبار سے بولنا پڑتا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے. تو وہ جو زبان سے نکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے آیت بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے بھی وہی آیت ہے کتاب وہی ہے لکھو. دوستو یہی بات اس صحابی کے مذہب اسلام سے ہٹنے کا ذریعہ بن گیا. صحابی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہزاروں خوبیوں پر حضور کی صحبت سب سے بڑی خوبی اسی وجہ سے ہم حضرات صحابہ کو حالانکہ اس میں فقہاء تھے علماء تھے قراء تھے سب کو چھوڑ کر کے ہم صحابی کو صحابی بولتے ہیں. کیوں اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز حضرات صحابہ کی ان کے صفات میں سے اور کوئی بڑی صفت نہیں. سب سے اونچی صفت تو حضور کی صحبت. تو دوستو یہ بات اس صحابی کے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہونے کا ڈر لگتا ہے صحابی کے ساتھ ارتداد. اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں بلکہ حضرات انبیاء کے بھی محتاج. اللہ ایسے سمجھ ایسے بے نیاز ہے. لیکن اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ پھر کلمہ پڑھ لیے بعد میں مشرف آج وہ حضرات صحابانی کی فہرست میں ہیں الحمدللہ. تو دوستو حضرات صحابہ صحابی کا یہ حال ہے تو ہم کو کتنا ڈرنا ہے اور ہمارے اوقات میں سے کتنا وقت ہم اس دین کے لیے جس دین سے بڑھ کر
اس وقت کا اہم تقاضا میرے دوستوں بس ہمارے سامنے دین کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے. باقی میری ذات کا مسئلہ، میری فیملی کا مسئلہ ہے، کارگزاری سب اپنی جگہ. لیکن دوستوں بہت سے علماء بھی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے. 3 الفاظ ان کو ان کا مقام ہم دے دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. اصل تو بزرگوں کی بات ہم کو سننی ہے، ہم کو تو بہت جلدی بات ختم کرنی ہے. ایک ہے مقدر، ایک ہے موعود اور ایک ہے مقصود. ان تینوں الفاظ کو ہم اپنی اپنی جگہ میں رکھیں. مقدر اللہ کی طرف سے ہزاروں سال پہلے کس کس کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا لکھا جا چکا. آج کل اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے. مشاہدے کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں حضرات صحابہ کو ان باتوں پر، جبکہ حالات ایسے نہیں تھے. حضرات صحابہ کو اس سے 100 گنا بڑھ کر یقین حاصل تھا ان حضور کی باتوں پر اور قرآن کریم کے ارشادات پر. ایک ہے مقدر، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے. ایک مسلمان مچھلہارا مچھلی پکڑنے کے لیے گیا. اس کا گزران اسی سے گزرتا تھا. تو گل ڈالا، بہت دیر تک بھی مچھلی نہیں ملی. دوبارہ ڈالا نہیں ملی، تہبارہ ڈالا نہیں ملی. اس کے بعد ڈالا، ایک مچھلی ملی. جب اسے اوپر لایا تو وہ بھی بھاگ کر کود کر چلی گئی. اس کے پڑوس میں جس کے پاس ایمان نہیں تھا تو وہ گل ڈال رہا ہے اور مچھلی پکڑ رہا ہے اور اس کے پاس کئی مچھلیاں جمع ہو گئی. فرشتوں میں ہنگامہ مچ گیا. یا اللہ کیا ماجرا ہے یہاں؟ تجھے ماننے والا اور وہ تجھے نہیں ماننے والا. ماننے والوں کے ساتھ تیرا یہ معاملہ اور نہیں ماننے والوں کے ساتھ وہ معاملہ. دوستو اس واقعے سے ایک اور سبق بھی ہم کو مل رہا ہے کہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. حضور اکبر علیہ السلام کی حدیثوں میں سے ایک بڑی تعداد، حدیثوں کی بڑی تعداد، بڑا ذخیرہ کہ دنیا کی بے حیثیتی ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے حضرات صحابہ سے ہم کو 2 چیزیں وراثت میں ملی ہیں. ایک ہے سادگی. آج میرے دوستو ہماری زندگی میں سادگی لانے کی ضرورت ہے. خود بخود پوری دنیا حیران رہے گی. کرنے والے ایسا کر کے اپنے کمالات کو چھپا کر کے اور اللہ سے کتنا قریب ہو کر چلے گئے. اور دوسری بات ہے جفا کشی. زیادہ ہم نہیں کر سکتے تو ہماری حیثیت کے مطابق تو کریں. ایک ہماری زندگی میں سادگی ہے، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں سادگی ہے. نمبر 2 میرے دوستو جفا کشی ہماری حیثیت کے مطابق ہم کریں گے تو خود بخود میرے دوستو دنیاوی الجھنوں سے ہم کو اللہ محفوظ رکھیں گے اور ہمارے اوقات جہاں ہمارے لگنے ہیں وہاں ہمارے اوقات لگیں گے. پھر مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب مزے کی زندگی گزاریں انشاءاللہ. تو دوستو بات تو کہیں چلی گئی. تو فرشتوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ نے کہا یہ جو ماننے والا ہے، میرا ماننے والا، اس کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں. جو نہیں ماننے والا ہے سب کچھ دنیا اسی کے لیے، اس کے لیے تو جنت. تو جب یہ آخرت کی نعمتیں دیکھے گا ان تمام واقعات کو بھول جائے. مسلمان کے سامنے، مومن کے سامنے جب آخرت کے درجات اور اس کی نعمتیں وہاں دیکھے گا تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی تکلیفیں پورے طور سے بھول جائیں. اس کے مقابلے میں اس کے سامنے جب عذابات آئیں گے وہ کہے گا وہی جگہ بہتر تھی. تو دوستو ایسا اللہ نے کہا. بہرحال اس سے مقدر
یقیناً وہ تو مل کر رہے گی وہ چیز، اس کے لیے ہزاروں واقعات ہیں۔ آج کل شوگر کی جو بیماری ہے، بزرگان دین ایک اچھی مثال دیتے ہیں۔ شوگر کے جو مریض ہیں 50-60 سال کے ہو گئے، شوگر زیادہ ہے تو ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا، بالکل شوگر استعمال نہیں کرنا۔ تو جو اہل دل ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں ڈاکٹر بند نہیں کیے، یہ 50-60 سال میں شکر کا جو کوٹا ہے مقدر میں تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، وہ ان کی عمر تو 80 سال ہے لیکن 60 سال میں وہ پوری شکر کھا لی ہے۔ اب تو وہاں ان کے نام میں شکر نہیں لکھی گئی ہے، ان کے ناموں میں شکر کے موٹے نہیں ہیں، اس لیے اب ظاہری سبب کے درجے میں ڈاکٹر کی زبان سے ہم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ شکر نہیں کھا سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ تو اصل مسئلہ وہاں سے۔ تو دوستو، دوسری بات تو اللہ کی شان بے نیازی، اس پر ہماری نظر رہے، اور ہماری مثال، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ کوئی بڑے بادشاہ کا کوئی خاص دھوبی، بادشاہ کے کپڑے دھلانے والا دھوبی ہے، تو وہ دھوبی باہر جا کر بولے کہ بادشاہ کو مجھے چھوڑے تو کوئی راستہ نہیں، تو دنیا اسے عقل مند بولے گی، احمق بولے گی، احمق ہی بولے گی، عقل مند تو نہیں بولے گی۔ بادشاہ اس کو چھوڑے تو ہزاروں دھوبی بادشاہ کے کپڑے دھونے کے لیے، لیکن اسے بادشاہ چھوڑے تو راستہ نہیں۔ بادشاہ کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو اس کی خیریت نہیں۔ تو یہ اگر یہ بولنے لگے باہر جا کر کہ بادشاہ کو مجھے چھوڑے تو راستہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے میرے دوستو۔ ایسا ہی اہل اللہ ہم کو سمجھاتے ہیں، ہماری نسبت ہمارے دین سے ایسے ہی۔ دوستو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک واقعہ مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں کتاب میں لکھا گیا ہے، اسی واقعے سے ہم بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو ہمارے دل میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کامیابی اگر ہے تو اسی راستے میں ہے، اسی خدمت دین میں ہے، اس سے ہٹ کر اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ جیسے میں زبان سے بول رہا ہوں، اسی طرح میرے دوستوں اس کا تعلق میرے دل سے بھی، اس کی آج ضرورت ہے۔ تب یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوگا دین کے لیے۔ حضرات صحابہ جیسے مولوی سمیع اللہ عجیب درد کے ساتھ بتا رہے تھے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ایک مہاراجا گزرا ہے، مہاراجا موتی سنگھ اس کا نام ہے، بہت پرانے زمانے کا۔ اس کا معمول تھا کہ زوال تک، دن کے 11-12 بجے تک کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھتا۔ 20 سال سے وہ اپنا معمول بنا لیا کہ اگر مسلمان کی صورت دیکھنی ہے تو زوال کے بعد دیکھنی ہے۔ لیکن اس کو عقیدت تھی ایک بزرگ سے، ان کی مجلس میں جا کر 2-3 گھنٹے بیٹھتا، خاموشی سے آ جاتا، وہ بھی زوال کے بعد۔ اور وہ رہتے تھے جنگل میں، جھوپڑی میں۔ شاہ عبداللہ چنگال رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت اس سے پوچھ رہے ہیں، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھی حضرت پوچھنے کی بات ہے، میں تو کرشن جی کی پوجا کرتا ہوں۔ مختصراً بات ختم کر دیں گے۔ آگے حضرت نے پوچھا، کیا تم ان کے دربار میں حاضری بھی دیے ہو، ان کو دیکھے بھی ہو؟ اس کا جواب دیکھیے، اس میں بھی ہم کو سبق مل رہا۔ اس نے کہا، حضرت ہم جیسے گنہگار اس جیسے پاک کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کرشنا جی جو ہے نا، وہ جو بت ہے وہ تو بہت ہی پاک ہے، ہم جیسے گنہگار اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت وجدانی کیفیت میں آ کر کے جلال میں، بلکہ ایک عجیب کیفیت حضرت کے اندر طاری ہوئی، کہنے لگے، ارے دل کے اندھے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مہاراجا سے۔ مہاراجا اسے کہہ رہے ہیں، ارے دل کے اندھے،
ذرا تیری آنکھیں بند کر اور تیرے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، تجھے کیا نظر آتا ہے تو دیکھ۔ چنانچہ وہ حضرت کے حکم پر آنکھیں بند کر لیا تو اہل دل جو ہوتے ہیں توجہ بھی ڈالتے ہیں، اس میں بھی اللہ ہی کا کرم ہے، اس کی ہدایت کا وقت تھا، مہاراجا کی ہدایت کا وقت تھا۔ تو آنکھ بند کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، جس کی پوجا کر رہا ہے وہ کرشنا جی وہ بانسری بجا رہا ہے۔ بانسری بجاتے بجاتے اسے رکا کر کے کہتا ہے، ارے احمق، یہ جو دور ہے دور محمدی ہے، حضور علیہ السلام کا دور ہے، پوری دنیا میں انہی کا ڈنگا بج رہا ہے، تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ میری پوجا کہاں کرتا ہے؟ ان کے دین کو تو مان لے۔ کون کہتا ہے؟ تو جس کی وہ پوجا کر رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، پھر وہ بجانا شروع کیا۔ یہ سب دیکھ رہا ہے، حضرت سامنے بیٹھے ہیں، یہ آنکھ بند کیے ہوئے، یہ سب کیفیات حالات وہ بیداری ہی میں آنکھ بند کر کے دیکھ رہا۔ پھر وہ کرشنا جی کیا کریں، وہ پھونکنا شروع کریں، تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سنی تو حضرت کے پاؤں میں گر گیا۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بتا کیا ہوا، کیا دیکھا؟ تو یہ سب تفصیل اس نے سنایا۔ اس نے کہا کہ تم سچے فقیر ہو، تم سچے اللہ والے ہو، میں اب تک کسی گمراہی کے راستے میں تھا، چلو سب سے پہلے میں تمہارے ہاتھ میں، تم ہاتھ دو، میں بیعت کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا اس نے۔ تو دوستو، یہ جو مذہب اسلام کی حقانیت، ہمارا مذہب جس مذہب سے اللہ نے جوڑا، یہ مرتے دم تک بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ کرتے رہیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ اللہ ہم کو 1000 سال کی عمر دیتے۔ ایسے دین سے اللہ ہم کو جوڑا، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ میری صلاحیت، میرا مال اور اسی طرح میری جان، میرے اوقات کتنے لگتے ہیں اس دین کے لیے، ایسے اونچے دین کے لیے جس کے بارے میں قرآن کریم مختلف جگہوں میں کہہ دیا، بس اس دین کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے، کسی اور جگہ ہم کو تلاش کرنے کی، جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، اس میں ہم کو جم کر رہنا ہے۔ اللہ ہم سے چھوٹی سی خدمت لے لے تو دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ مجھ جیسا لچا تو اس کے قابل نہیں۔ اللہ کی ستاری ہے کہ اس نے میرے عیوب کو چھپا کر کے وہ کام لے رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس بادشاہ کا کرم ہے کہ اس دھوبی کو رکھا ہے وہ، اسی طرح میری حیثیت ہے کہ اللہ نے دین کے ساتھ ہم کو جوڑ کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کریں، ہمیشہ ڈرتے بھی رہیں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں، تا حیات اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لے، کسی بھی نہیں سے لے لے۔ خاص طور سے میرے دوستو، حالات کے اعتبار سے ہم کو کیا کام کرنا ہے، ہمارے علماء کی نگرانی میں ان سے مشورہ کرتے ہوئے اور تعلق باقی رکھتے ہوئے اپنے بڑوں سے کسی کی سرپرستی ہمارے اوپر ہونی چاہیے، ہمارے کوئی نہ کوئی سرپرست ہو۔ ایسا ہم کام کریں گے تو خود بخود ہم امام مالک علیہ رحمہ کے کہنے کے مطابق اس راستے پر چلتے رہیں گے، بس تا حیات ہم چلیں گے، اسی حالت میں ہماری موت آئے گی، اس کے بعد تو مزے کی زندگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔